یہ مشی ہے عشق کی، یہ سفر ہے کربلا کا، ہر قدم پہ لبیک ہے، ہر سانس میں نعرہ وفا کا۔ یہ سفر میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ دل میں برسوں سے ایک خواہش تھی کہ کبھی وہ وقت آئے جب میں عراق کی مقدس سرزمین پر قدم رکھ سکوں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے میری دعا قبول کی اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ جب ہمارا جہاز بغداد ایئرپورٹ پر اترا تو دل پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ یوں لگا جیسے دل کہہ رہا ہو کہ ہاں، یہی وہ سرزمین ہے جس کے لیے تم تڑپتے رہے۔ فضا میں ایک الگ ہی خوشبو تھی، جیسے دعاؤں اور آنسوؤں نے اسے مہکا دیا۔ یہ سفر صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک دعوت تھی، اور ایسی دعوت جو نجف سے شروع ہوتی ہے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے در پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ ہمارا پہلا قدم بغداد ایئرپورٹ پر اترا۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجب سکون تھا، جیسے انبیاء اور اولیاء کی دعائیں صدیوں سے آج بھی فضا میں بسی ہوں۔ ہم بغداد سے نجف کی طرف روانہ ہوئے۔ دل میں ایک ہی شوق تھا کہ بس جلد از جلد اس دروازے تک پہنچے جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آرام فرمائے۔ اور ہمارا یہ سفر تقریباً 3 گھنٹے کا تھا جو ہم نے بس کے ذریعے کیا۔ نجف پہنچنے کے بعد ہمارا قیام الخیام ہوٹل میں تھا، جو حرم مولا علی کے قریب واقع ہے، اور یہ احساس از خود ہی تسکین بخش تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ہی باب العلم اور باب قبلہ موجود ہے۔ ہوٹل میں ایک روز قیام اور آرام کے بعد اگلے روز یعنی 17 صفر کو ہم نے اپنی مشی کا آغاز کرنا تھا۔ یا میں اپنی سامعین کو بتاتا چلوں، مشی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب چلنا یا پیدل سفر کرنا ہے۔ جب زائرین نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرتے ہیں تو اسے مشی کہا جاتا ہے۔ نجف میں قیام کے دوران روانگی سے قبل ہمارے ہوٹل میں ایک بابرکت مجلس برپا ہوئی، ذکر حسین ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، دل مزید بے قرار ہو گیا۔ یوں لگا جیسے ہم بھی اس قافلے کا حصہ ہیں جو کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب ہم نے اپنا سفر عشق نجف کی گلیوں سے اپنے قافلے والوں کے ساتھ شروع کیا، جس میں ہمارے ساتھ مرد حضرات بھی موجود تھے اور عورتیں خواتین اپنے بچوں کے ساتھ تھیں۔ اور جیسے ہمارے قدم آگے بڑھتے چلے گئے، ہمیں ہر قدم پر لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہوا ہی نظر آیا۔ ایک شارع ہمیں ایسی ملی جہاں پہ ہمیں زائرین کا اتنا ہجوم نظر آیا جو دل کو اشپہا دینے والا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات اس کربلا کی طرف جانب ہے جو فقط حسین کی صدا دے رہا۔ تقریباً 3-4 کلومیٹر چلنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ پول نمبر 1 ابھی کافی آگے ہے۔ لمحہ بھر کے لیے دل میں خیال آیا کہ سفر کتنا طویل ہے، مگر اسی لمحے دل نے کہا یہ عشق کا سفر، یہاں تھکن یا ہمت ٹوٹنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ جذبہ ہی تھا جو قدموں کو آگے بڑھاتا رہا۔ راستے میں جگہ جگہ موقف لگے ہوئے تھے، بعض اوقات یہ لوگوں کے اپنے گھروں کے سامنے ہی ہوتے تھے جہاں وہ زائرین کو بٹھاتے، لٹاتے اور سکون سے آرام کا موقع دیتے۔ ہر قدم پر پانی کی سبیلیں تھیں جہاں ننھے بچے، نوجوان، مرد اور عورتیں سب مل کر زائرین کی خدمت کر رہے تھے۔ کوئی پانی پلا رہا تھا، کوئی کھجوریں دے رہا تھا اور کوئی صرف زائرین کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ سڑک کے بائیں جانب قطار در قطار کھمبے لگے ہوئے تھے جن پر نمبر درج تھے۔ یہ پول زائرین کے لیے راستے کی نشانی اور سہولت کا ذریعہ تھے۔ اگر کوئی اپنے قافلے یا ساتھیوں سے جدا ہو جاتا تو انہی پول کے نمبروں کے ذریعے دوبارہ ایک دوسرے کو تلاش کر لیتے۔ دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت اوسطاً 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ چلنا آسان نہ تھا، اوپر سے گرم ہوا کی جھونکیں ہونٹوں کو اس طرح خشک کر دیتے جیسے کئی دن سے پانی نہ پیا ہو۔ مگر عشق حسین کا کمال یہ تھا کہ اس سخت گرمی نے بھی ہمارے حوصلوں کو کم نہ ہونے دیا۔
بلکہ ہر قدم پر یہ احساس بڑھتا رہا کہ ہم ایک عظیم مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے دن کا قیام ہم نے تقریباً 150 پول پر کیا ہے، جو کہ نجف سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر تک کا بنتا ہے۔ اگلے روز کچھ 300 پول عبور کرنے کے بعد ہمیں ایک بڑا موقف نظر آیا جس کا نام کاروان ہند تھا، جو پول نمبر 327 پر واقع ہے۔ یہاں زائرین کے لیے نہایت شاندار انتظامات تھے، آرام کرنے کے لیے وسیع جگہ، کھانے پینے کا بہترین انتظام اور ساتھ ہی مجالس اعزا کا سلسلہ بھی ہوتا۔ اس موقف کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے پہلے فلور پر تقریباً 800 سے 900 زائرین ایک وقت میں آرام کر سکتے تھے۔ چونکہ ہمارا سفر طویل تھا اس لیے ہم نے یہاں کچھ وقت قیام کیا، پھر دوسرے دن دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ دوسرے دن راستے میں ایک منظر بار بار دل کو چھو جاتا تھا، لاکھوں انسانوں کا یہ ہجوم، مگر سب ایک ہی منظر کے مسافر۔ کوئی زبان، کوئی رنگ، کوئی ملک، کچھ بھی اہم نہیں تھا، سب کے دل حسین کے عشق سے دھڑک رہے تھے۔ موقف والوں کی مہمان نوازی بھی الفاظ سے باہر تھی، کوئی ہمارے قدم دھو رہا تھا، کوئی ہمارے پاؤں دبا رہا تھا، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ یہ محبت ایسی تھی کہ دل کہتا تھا کربلا صرف منزل نہیں بلکہ یہ راستے کے وہ لمحات بھی ہیں جہاں انسان انسانیت کو اپنے عروج پر دیکھتا ہے۔ ازا کے ساتھ امام کی زماں چلے، اے دل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اے ازا کے ساتھ امام کی زماں چلے۔ یا صاحب زمان وہ کیسے گلا کٹا خنجر تھک۔ یوں 3 دن کی یہ مسافت ہمیں اس شہر تک لے آئی جس کی مٹی نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کا لہو اپنے دامن میں سمیٹا۔ جب کربلا کا پہلا منظر آنکھوں کے سامنے آیا، دل کی دھڑکن رک سی گئی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے گواہی دی کہ ہم منزل پر پہنچ گئے۔ یہ تو حرم یہاں پہ قمر امام کی زماں چلے، اے دل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اے ازا کے ساتھ امام کی زماں